اللہ والوں کی یہ پہچان ہوتی ہے کہ جب ان پر اللہ کے اخلاق کا رنگ چڑھ جاتا ہے تو وہ اپنی گفتگو کے طریقے اور سلیقے کچھ ایسے بنا لیتے ہیں کہ جب وہ بولتے ہیں لب کھولتے ہیں کانوں کے ذریعے دل میں شہد کے قطرے ڈولتے ہیں۔ تو جب میاں صاحب گفتگو فرما رہے تھے تو مجھے یہ لگا کہ بہار گل کا مزہ لے گئی آج تو بلبل، اور جب میرے رفیق سفر میاں صاحب نے مجھے سارے رستے میں کہا کہ میاں صاحب نعت بڑی اچھی پڑھتے ہیں، تو انہوں نے جب یہ فرمائش کر دی کہ حضور نعت کے بھی 2 شعر، تو جب انہوں نے وہ پڑھے تو اسی شعر کا اگلا مصرع مجھے یاد آ گیا کہ بہار گل کا مزہ کچھ تو لے گئی بلبل، اور جو بچ رہا تھا وہ باد صبا نے لوٹ لیا۔ تو ساری برکتیں وہ لے گئے۔ ہم تو جو سبق آپ کو سنا سکے تھے میرے خیال میں وہی کافی ہے، لیکن اب قبلہ نے مجھے بڑی سختی والی نظر سے حکم فرما دیا ہے، تو میں چند کلمات بس تھوڑے سے منٹوں میں سم اپ کر لوں گا۔ وہ جو بات کر رہے تھے نا موضوع، تو میں نے وہی چھیڑا تھا صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اسی میں چلے 1-2 باتیں اور ایڈ کر دیتا ہوں۔ وہ جو میاں صاحب فرما رہے تھے نا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی اس بات سے عبارت ہے کہ آپ نے کائنات میں سب سے زیادہ آزمائشوں کو فیس کیا اور ان کا سامنا کیا، اور خود اپنی زبان سے فرمایا کہ جتنا مجھے اذیت پہنچائی گئی کائنات کے کسی نبی کسی رسول کو نہیں پہنچائی گئی۔ اب حضور کا حلم، حضور کے صبر اور حضور کی برداشت کا یہ عالم ہے کہ آقا دو جہاں کی زبان سے ہمیشہ یہی کلمات نکلے، اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، یہ مجھے جانتے ہی نہیں۔ اور سمجھ جاؤ یار آج کے جلسے کا مقصود ہی بس یہ آخری لفظ ہے جو میں نے پڑھا ہے، اور اسی پر میں اختتام کر دوں گا۔ حضور نے فرمایا اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے کیونکہ انہوں نے مجھے جانا ہی نہیں۔ نہیں سمجھے یار، نہیں سمجھے۔ او بھائی اسی بات کو کہتے 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 کراچی سے لے کر آزاد جموں کشمیر کی فضاؤں تک میں نے بڑے بڑے ملاؤں کو دیکھا، اسلام کے نام پر ووٹ بھی مانگے اور نوٹ بھی مانگے، لیکن رب کعبہ کی قسم اس قوم کو میرے نبی کا وہ تعارف نہیں کروایا جو وہ ویل چیئر والا بابا کروا کے گیا، اور وہ یہی کہتے دنیا سے چلا گیا، انہیں جانا۔ حضور کیا فرما رہے ہیں؟ اللہم اہد قومی، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، کیونکہ یہ جانتے ہی نہیں ہے کہ میں کون ہوں۔ تو آپ کی اور میری یہ ذمہ داری ہے، ہم نے ان بچوں کو، ان نسلوں کو یہ بتانا ہے کہ تم کو یام نہیں، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم وہ خوش نصیب امت ہو جن کی خوش نصیبی کا یہ عالم کہ میدان معاشر میں تمہارے ماتھے کی نورانیت کو دیکھ کر انبیاء اور شہید اور صدیق بھی رش کریں گے کہ یہ کون لوگ ہیں۔ بتایا جائے گا یہ نبیوں کے امام کے وضو کر کے نمازیں پڑھنے والے غلام ہیں، جن کے اعضائے وضو کی چمک پورے اہل معاشر پر چھا جائے گی۔ اچھا مجھے تو اب یہ سمجھ آ جائی ہے، سارے زمانے والے اب تک یہ پڑھتے رہے کہ بنو نجار کی بچیوں نے آمد مصطفیٰ کی خوشی میں
ایکسپریشن آف لو، محبت کا وہ سلیقہ، وہ کرینہ جو انہیں پسند آیا وہ اپنایا، اپنے ہاتھوں میں دف کو اٹھایا اور اپنے جذبات میں ایک ہاتھ دف پر بجایا اور زبان سے یہ ترانہ گایا، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا۔ مجھے آج سمجھ آئی ہے ان شعروں کی، وہ کہہ رہی ہے واجب الشکر علینا۔ اور بھائی واجب کبھی فرض کے معنی میں ہوتا ہے، کبھی فرض واجب کے معنی میں ہوتا ہے، دونوں سینونیم میں مترادفات استعمال ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی جگہ پہ استعمال ہوتے ہیں۔ بچیوں کا یہ کہنا کہ حضور کی آمد پر ہم پر شکر واجب ہو گیا ہے، معلوم ہوا حضور کی آمد کی خوشی کوئی مستحب کام نہیں ہے، خالی کر لیا تو ٹھیک ہے، خوشی نہ منائی تو خیر ہے، وہ کہہ رہی ہے واجب ہو گیا ہے، ہم پر شکر فرض ہو گیا ہے کہ ہم اللہ کی اس نعمت عظمی کا شکر منائیں کہ جس کے صدقے میدان محشر دنیا میں سب سے آخر میں آئے، جنت میں سب سے پہلے جائیں، ہم پر اس نعمت کا شکر واجب ہو گیا ہے جس کے صدقے پوری زمین آب طاہر کے حکم میں کر دی گئی مٹی کو ہاتھ لگائیں، گناہوں میں لتھڑے ہوئے پاکیزہ ہو جائیں، مصلی پہ کھڑے ہو کر درود و سلام کی صدائیں لگائیں، ہم پر شکر واجب ہو گیا ہے۔ اچھا اصل بات میاں صاحب اس کے اندر چھپی ہوئی ہے، ان شعروں کے اندر۔ میں نے کہا یار مدینہ والوں نے تو کبھی حضور کو، وہ جو بچیاں حضور کی آمد پر خوشی منا رہی، انہوں نے تو حضور کو دیکھا ہی نہیں تھا۔ نہیں سمجھے ہو یار، نہیں سمجھے۔ میری 36 سالہ عمر میں 26 سال ہو گیا مجھے تقریر کرتے ہو، آج پورے 26 سال ہو گیا، 10 سال کی عمر سے میں تقریر کر رہا ہوں۔ مجھے آج سمجھ آ رہی ہے کہ مدینہ کی بچیوں نے تو حضور کو دیکھا ہی نہیں تھا میاں صاحب۔ دیکھا کس نے تھا؟ بیت العقبہ اولا اور بیت العقبہ، عقبہ جسے کہتے ہیں، اصل لفظ عقبہ ہے گھاٹی۔ پہلی گھاٹی میں جن چند افراد نے پہلی بار مکہ جا کر حضور کا کلمہ پڑھا اور دوسری بار چند لوگوں نے پڑھا، جب وہ واپس گھر آئے ہر گھر میں میرے نبی کی تعریف، معرفت، پہچان اور انٹروڈکشن کے جلسے سجائے، اپنی بچیوں اور اپنے بچوں کے دلوں میں حضور کی محبت کے وہ جام لنڈھائے، انہوں نے دیکھا بھی نہیں، اور صبح و شام وہ بچلنے لگے کہ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، وہ جس نے لا کر کلام الہی دیا آج وہ مدینے میں موجود، اس وقت وہ مکے میں موجود تھے۔ بچیوں نے دیکھا تو نہیں تھا، لیکن دیکھنے والوں نے انہیں آ کے بتایا کہ تمہارا کوئی آقا ہے۔ تو میاں صاحب کو 40 سال ہو گئے، میلاد کا جلسہ بھی کرتے ہیں، اپنے شیخ کے عرس کے سلسلے میں بھی راجہ جنگ والے بچوں کی یہ تربیت کر رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم قبر میں جاؤ تو فرشتے پوچھیں ما کنت تقول فی ھذا الرجل، بتاؤ دنیا میں ان کے بارے میں کیا کہتے رہتے تھے، تو تم یہ نہ کہنا کہ ہم نے تو دیکھا ہی نہیں ہے، تم کہہ دینا ہم نے دیکھا تو نہیں تھا لیکن دیکھنے والے میر علی شاہ سے سنا تھا، مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی ظلمت اکھ مستانی ہے، مخمور کی مدبریاں، اس صورت نو میں جانا کھاں، جانان کے جانے جہاں نہ کھاں، ساچے آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تی شانہ سب بنیاں۔ تو اللہ والے تو یہ چاہتے ہیں کہ تم پر مدینے والوں کا رنگ چڑھ جائے۔ اے یار سمجھو، خدا کا واسطہ ہے، سمجھو یار، صبغۃ اللہ، مدینہ والوں پر اللہ کا رنگ چڑھ گیا۔ مدینہ کی بچیوں نے حضور کو دیکھا نہیں، لیکن ان کے والدین نے گھر آ کر، مکہ سے مدینہ آ کر، اپنی بچیوں اور اپنے بچوں کی گھٹی میں میرے نبی کی محبت کا ایسا
ایسا جام پلا کر انہیں مست الست بنایا۔ آقا نے جب مدینہ کی دھرتی پر قدم ٹکایا، صحابہ رحمت کی پیشانی سے نور کا ایک حالہ نکلا۔ توجہ کیجئے، میں جلدی جلدی بات ختم کرنے لگا ہوں۔ نور کا ایک حالہ نکلا، اور وہ ننھے ننھے بچے اور شہزادیاں جو مدینے میں حضور کی آمد کے لیے منتظر کھڑے، جن کے والدین نے انہیں حضور کا تعارف پہلے سے ہی کروا رکھا، انہوں نے آتے ہی دور سے بھانپ لیا، یہ جو مہر طابہ کی طرح چمکتا چہرہ ہے، یہی آقا کا ہے۔ پھر انہوں نے کیا کیا جو ایکسپریشن آف لو، محبت کا جو سلیقہ، جو کرینہ انہیں آتا تھا، انہوں نے وہ انداز اپنایا، اور فرد جذبات میں یوں جب دف پر ہاتھوں کو ٹکایا، صحابہ رحمت نے نور کا حالہ بنایا۔ آمینہ کے چہرے کے نور کے حالے نے ان ننھی بچیوں کی تقدس مآب پیشانیوں کے بوسے لیے۔ میاں صاحب ان کی آنکھوں سے، فرد جذبات سے، خوشی کے جب آنسو کے قطرے ٹپکے، پوری کائنات کی تتلیاں اور جگنوں نے آ کر مدینے والے کے صدقے ان بچیوں کی آنکھوں کے قطروں سے ٹپکنے والے پانی سے بوسے لیے، اور آمینہ کے لال نے جب انہیں اپنی آغوش رحمت میں لیا ہوگا۔ کیسا آمد مصطفیٰ کا جشن ہے یار، مجھے آج سمجھ میں آیا ہے۔ کیا بات ہے۔ ہم نے بس وہ ادھر تک ہی رکھا، بھئی تعالیٰ البدر علینا بچوں نے پڑھا تھا تو بس بات ختم ہو گئی۔ مجھے آج سمجھ میں آیا ہے، یہ انکلکیٹ کیا گیا، یہ ان کی گھٹی میں ڈالا گیا، یہ انہیں سبق پڑھایا گیا کہ تمہارا کوئی آقا ہے، وہ جو سارے آقاؤں کا بھی آقا ہے۔ تو جب وہ آ جائے تو تم پر شکر واجب ہو گیا ہے۔ پھر سب سے بڑا سبق جو ان بچیوں کو والدین نے پڑھایا وہ آج ہم نے پڑھنا ہے، وہ مجھے اگلے مصرے میں یاد آ رہا ہے۔ اسی نعت کا جو اگلا شعر ہے وہ کہنے لگی، کن شفیعن یا حبیبی یوم حشر واجتماعی، آقا ہم پر شکر واجب ہو گیا کہ آپ کائنات کے دولہا بن کر مدینہ کی سرزمین پر when that light manifest on this mundane world۔ تاجدار بریلی کیا کہتا ہے، احمد رضا بریلی کا کلندر وہ کیا کہتا ہے، یار سپیکر بند کر دو یار۔ احمد رضا کیا کہتا ہے، اتار کر ان کے رخ کا صدقہ، احمد رضا کیا کہہ رہا ہے، یہ اگلے مصرے سے پہلے میں تھوڑی سی تمیزی گفتگو بس کرنے لگا ہوں۔ احمد رضا کہتا ہے بچیوں کی زبان سے بے اختیار جو اگلا شعر نکلا وہ اس بات کی دلیل تھی کہ ان کے والدین نے انہیں بتا دیا، آنے والا جب آئے گا تم ان کے چہروں کو دیکھو گی، تمہیں پتہ چل جائے گا یہ عام نہیں، یہ وہ نبیوں کا امام ہے کہ اتار کر جس کے رخ کا صدقہ یہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا، کہ چاند سورج مچل مچل کر جبیں کی خیرات لے رہے تھے، وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو جوبن ٹپک رہا ہے، نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے، بچا جو قدموں کا ان کے دھوبن، بنا وہ جنت کا رنگ روغن، جنان دولہا کی پائی اترن، وہ پھول گلزار نور کے تھے، مدینہ کی بچیاں تو سامنے دیکھ رہی تھی۔ احمد رضا کہتا ہے ہائے ہرما نصیبی، اے کاش ہم بھی وہاں ہوتے۔ بھائی میاں صاحب دی تقریر تو بعد میں تقریر نہیں سی کر سکتا، یہ تے مدینے والے نے مینوں آکھیا بھی 2 منٹ میں اور 2-4 منٹ میں ختم کر رہا ہوں۔ احمد رضا کہہ رہا ہے کہ ان کے مقدروں پر تو میں قربان کہ نور مصطفیٰ کے نور کے حالے ان ننھی بچیوں اور بچوں کی پیشانیوں کے بوسے لے رہے ہیں، اور پوری کائنات کے جگنوں اور تتلیاں ان کی آنکھوں سے چھلکتے خوشی کے آنسوؤں کو اپنی آغوش میں لے رہی ہیں، اور آقا اپنی آغوش رحمت میں انہیں لیے ہوئے ہیں۔ احمد رضا کہتا ہے اے کاش جو ہم بھی وہاں ہوتے۔
تو کیا کرتے دستگیر بھائی ذرا سمجھیے گا، کہتے اے کاش جو ہم بھی وہاں ہوتے، خاک گلشن لپٹ کے قدموں سے لیتے ادھر، اے کاش جو ہم بھی وہاں ہوتے، اوے تانوں ساڈا ایس میلاد دا تانوں انہیں ازمائش شفا دیتا ہے، کاش ہم بھی وہاں ہوتے، مدینہ والوں کے ساتھ مل کے آمد مصطفیٰ کا جشن مناتے، اے کاش ہم بھی وہاں ہوتے، خاک گلشن لپٹ کے قدموں سے لیتے اترن، مگر کریں کیا، نصیب میں تو یہ نامرادی کے دن لکھے تھے، مگر کریں کیا، نصیب میں تو یہ نامرادی کے دن 14 صدیوں، لیکن پھر بھی احمد رضا کہنا ہے نہ گھبرانا، مدینے والوں نے اگلا سبق پڑھایا، بچیوں کو اور انہوں نے ہمیں بتایا، وہ کہنے لگی کن شفیعن یا حبیبی یوم حشر واجتماعی، اے اللہ کے نبی ہم نے آپ کی آمد پر خوشی کا جشن منایا، ہمارے دل میں بھی تمنا ہے، ایک وار لنگیا ساڑی تو جاتے، داریاں کرے سن سکن رہا تھے، او خرم بہاول پوری تیرے تخیلات جذبات اور احساسات پر میری آنے والی ساری نسلیں قربان، زمانے والے سمجھ رہے ہیں کہ کوٹ کے گوٹ یہ غلام فرید کی زبان ہے، غلام فرید تو خرم سے بھی آگے ہے، وہ کہتا ہے ہار تھیواں، کہندہ ہے ہار تھیواں تینڈے گل داوے ماہی، وے میں اصلوں دور نہ تھیواں، خرم تو یہاں تک کھڑا ہے کہ ایک وار لنگ گیا، خواجہ صاحب اگے جا کھلوتے ہیں، آندے نا میں تواڈی بارگاہ وچ کھلوتا ہوں، ہن مینوں اجازت بخشو، ہار تھیواں تینڈے گل داوے ماہی، وے میں اصلوں دور نہ تھیواں، یا میں تھیواں جتی تینڈے قدماں دی، نت قدماں ہیٹھ مدیواں، عجز نیاز ہے بڈھی ساڈی، پئی باندھی روز صدیواں، یار فریدا مقتے دل بردا، نمن دیکھ دیکھ کے جیواں، تو بچیاں ہمیں بتا رہی ہیں میلاد کے جلسے میں دعا کیا مانگنی ہے، وہ ہمیں سلیقہ سکھا رہی ہیں، حضور کی آمد پر جب تم خوشی منانا تو تمہیں یہ چج بھی ہو اس خوشی میں آقا کا منصب نہ بھول جانا، وہ جو میاں صاحب نے بیان کیا بس اسی کو میں آگے بڑھا رہا ہوں، کہنے لگی کن شفیعن، آقا ہم آپ کی آمد پر خوش ہیں، ہمیں امید نہیں ہمیں یقین ہے، اگر آپ نے ہماری شفاعت کر دی نا، اگر آپ نے ہماری شفاعت کر دی تو گناہگار ہیں، سیاکار ہیں، خطاکار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، جو کچھ بھی ہیں آقا آپ کی امت سے ہیں، کون شفیعن، آقا ہمارے ماں باپ نے ہمیں سکھایا ہے کون شفیعن، آقا آپ ہمارے شفیع بن جانا، کیونکہ ہمارے والدین نے ہمیں بتایا ہے، آپ نے فرمایا ہے انا اول شافع و اول مشفع، قیامت کے دن سب سے پہلے من ذلذی یشفع عندہ الا باذن، اس اذن باری تعالیٰ سے جس کے سر پر سب سے پہلے شفاعت کا تاج سجایا جائے گا، ہمارے ماں باپ نے ہمیں بتایا ہے وہ مدینے والا ہے، وہ مکے والا ہے، وہ تاجدار عرب و عجم ہے، تو آقا جب آپ کے سر پر وہ میدان محشر میں کن شفیعن یوم حشر واجتماعی، آقا آپ ہمارے اس دن شفیع بن جانا جس دن سہروزہ اجتماع نہیں ہونا، جس دن 40 روزہ اجتماع نہیں ہونا، جس دن سالانہ اجتماع نہیں ہونا، ماہانہ نہیں ہونا، یوم حشر واجتماعی 1000 ہوئے 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 ایڈا وڈا دن، یوم حشر واجتماعی، او حشر والا دیہڑا جڑا کئی مہینے سالہ بیتا ہوئے گا، اتنے بڑے اجتماع میں آقا
اگر ہم اس صف میں کھڑے ہوئے جو گناہگاروں کی ہے، آپ ہمارے شفیع بن جانا۔ یہ مدینے کی میاں صاحب، یہ مدینے کی 8 سے 11 سال کی بچیوں کو حضور کا اتنا بڑا انٹروڈکشن کس نے کروایا؟ یہ ان کے ماں باپ نے کروایا تھا۔ تو خدا کا واسطہ میاں صاحب تو اپنی ڈیوٹی دے رہے ہیں، اولیاء دے رہے ہیں، اسلاف دے رہے ہیں، سارے غوث قطب ابدال دے رہے ہیں، آپ بھی اپنی ڈیوٹی سمجھیں، کم از کم ایک میلاد ایسا بھی تو منائیں، گھر کے بند کمرے میں بیٹھ جائیں، اپنے بچوں کو سامنے بٹھائیں، جو آپ کو اپنے آقا کے بارے میں آتا ہے وہی سنائیں۔ مجھے تو بریلی کے کلندر نے ایک ہی نعت پڑھائی ہے، میں جب تنہا بیٹھ جاتا ہوں ہاتھ باندھ لیتا ہوں، مدینے کی طرف منہ کر کے کہتا ہوں، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، ہیرمان نصیب ہوں تجھے امیدگاہ کہوں، جانے مراد و کانے تمنا کہوں تجھے، گلزارے قدس کا گل رنگی ادا کہوں، درمانے درد بلبل شیدا کہوں تجھے، صبح وطن پہ شام غریباں کو دوں شرف، بے کس نواز گیسوں والا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جان جانے تجلا کہوں تجھے، بے داغ لالا یا قمر بے کلف کہوں، بے خار گل بنے چمن آرا کہوں تجھے، مجرم ہوں اپنے عفو یعنی بخشش کا سامان کروں شہا، جانی شفیع روزے جزا کا کہوں تجھے۔ بے شک بے شک بے شک مجرم ہوں اپنے عفو یعنی بخشش کا سامان کروں شہا، یعنی شفیع روزے جزا کا کہوں تجھے۔ اور یہ تو ہم گناہ گاروں کا حال ہے جنہوں نے ابھی حضور کے نام پہ کچھ بھی قربان نہیں کیا۔ آؤ ان مخلصین کا حال سنو جنہوں نے اپنا تن من دھن ناموس رسالت پر، نبی کی عزت پر، ختم نبوت پر قربان کیا، تو ان میں وہ ابو دجانہ، ہائے 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 ہائے، کون ابو دجانہ؟ جب دشمن تیر برساتے ہیں تو ابو دجانہ اپنا سینہ آگے کر کے کہتا ہے، ستمگر ادھر آ ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں۔ وہ ابو دجانہ اپنے سینے کو جب ڈھال بناتا ہے نا غزوہ احد میں، اور میں ولی کی شان بتانے لگا ہوں اس حدیث سے، بھائی عرس ہے نا اولیاء کا، تو ہم نے یہ بتانا ہے جنہوں نے اپنی اولادوں کو اور اپنی آنے والی نسلوں کو حضور کا صحیح تعارف اور انٹروڈکشن کروایا ہے، وہ دنیا سے کس حال میں گئے ہیں۔ وہ ٹینشن نال نہیں گئے بھی پتہ نہیں اگے جا کے کی بننا ہے۔ سمجھیے گا یہ والی روایت اور حدیث سے، وہ ابو دجانہ جو غزوہ احد میں اپنے سینوں پر دشمن کے تیروں کو لیتا ہے، مصطفیٰ کے سامنے ڈھال بن جاتا ہے اور آقا کی طرف کوئی تیر نہیں جانے دیتا، اس ابو دجانہ کا جب وقت آخر آ جاتا ہے، وقت وصال آ جاتا ہے، کوئی آزمائش اور بیماری آ جاتی ہے، نیچرل فینامنا ہے نا، بڑھاپے میں بندے کو وہ جو انسان کی امیون سسٹم ہوتا ہے کچھ ویک ہوتا ہے، تو جو وائرسز ہوتے ہیں یا ڈفرینٹ قسم کے ریسپریٹری وائرسز جو فضا میں موجود ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے بندے کو بخار نزلہ زکام ہو جاتا ہے، تو پھر بندے کو موت سے پہلے نیچر کا ایک سسٹم ہے، اللہ اسے گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ یہ عام بندے کی بات ہے، اور وہ تو ناموس رسالت کا محافظ ہے غزوہ احد میں نبی کے سامنے، اور حضور کے ہاتھوں سے پٹکا لے کر اور تلوار لے کر جس کا حضور نے کہا کون حق ادا کرے گا، اس کا حق ادا کر کے آیا بیٹھا ہے، امتحان میں پاس ہے، موت کی قریب وقت ہے، بظاہر بیماری طاری ہے، اور ایک صحابی آ گئے حضرت زید بن اسلم، کہنے لگے ابو دجانہ اتنی بیماری ہے
تو نیچرل تو یہ تھا کہ چہرے پر پیلے پن کے آثار ہوتے، بیماری کے آثار ہوتے، آنکھیں بتاتی کہ بخار ہے، فلو ہے، نزلہ ہے، زکام ہے، ٹینشن ہے، ڈپریشن ہے، انزائٹی ہے، کوئی سائیکولوجیکل ڈس آرڈر ہے، کوئی پرابلم ہے، کچھ نہ کچھ تو ہوتا۔ اس بیماری میں بھی چہرہ چمک رہا ہے۔ لو جی ابو دجانہ نے کمال کر دیا بھائی۔ یہ میاں صاحب کی تقریر کا جو آخری نتیجہ تھا اسی پر میں یہ حدیث سنانے لگا ہوں۔ ابو دجانہ کہنے لگے زید بن اسلم ہمارے چہرے پر پریشانی ہے، تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ چھوٹی موٹی بیماریاں، یہ پریشانیاں، یہ دکھ، یہ تکلیفیں یہ ایمان والوں کو پریشان کر سکتی ہیں؟ ایمان والوں کے ایمان و ایمان کا یہ عالم کہ وہ تو پہلے سے ہی نیت کے بیٹھے ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ سنو، میرے چہرے پر بیماری اور بڑھاپے کے باوجود بھی آثار بیماری اور بڑھاپا نہیں، چہرہ اس لیے چمک دمک رہا ہے کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں نے اپنے نبی کے امتیوں کے بارے میں اپنے دل میں کبھی بغض نہیں رکھا، کوئی کینہ نہیں رکھا، میرا سینہ کینے سے پاک ہے، مدینے والے کی محبت سے معمور ہے۔ اس لیے بڑھاپے اور بیماری میں بھی میرے چہرے پر نور ہے۔ اقبال قلندر لوری کہتا ہے گدائی میں بھی تھے وہ اللہ والے اتنے غیور۔ تو اللہ کے ولی کی یہ شان ہوتی ہے، اس کو کوئی غم نہیں ہوتا، کوئی خوف نہیں ہوتا۔ اس پر ایک آخری دلیل قرآن پاک کی آیت سے دینے لگا ہوں۔ بات چلی تھی غار ہرا سے، ختم کرنے لگے ہیں غار ثور پہ۔ بھائی نقش بندیوں کی خانقاہ ہے تو تاجدار نقش بند کا تو ذکر ہونا چاہیے نا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، میں چونکہ علم نفسیات کا بھی چھوٹا سا طالب علم ہوں تو سائیکالوجی کے ڈپارٹمنٹ کو ایک جگہ پہ میں ایڈوائز کرتا ہوں۔ پوری دنیا میں 550 فاؤنٹین ہاؤسز ہیں جو مینٹل النس کے جو ایشوز ہیں ان کو ڈیل کرتے ہیں، تو اس میں ہمارا ہاسپٹل پاکستان میں پوری دنیا میں دوسرے نمبر پہ ہے، ساؤتھ ایشیا میں پہلے نمبر پہ ہے۔ اس کے ریسرچ شعبے کا میں ہیڈ ہوں اور وہاں پہ میں نے ایک ڈپارٹمنٹ بنایا ہے جس کا نام ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سینٹر فار ایکسیلنس ان سائیکالوجی، کہ ہم ماڈرن ویسٹرن سائیکالوجی کے پیرالل مسلم سائیکالوجی کی ایک بلڈنگ کھڑی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس میں ایک دن میں یہ سوچ رہا تھا کہ انگریز یہ کہتا ہے ٹرائی ٹو لیو ان پریزنٹ، زمانہ حال میں زندگی بسر کرنے کی کوشش کرو، جس حال میں رب رکھے اس حال میں خوش رہو گے، ہر حال میں خوش رہو گے۔ ہمارے تمام مسائل کا حل اس بات میں موجود ہے۔ پاکستان میں اس وقت نسل نو پر جو ڈپریشن ہے، جو انزائٹی ہے، جو ٹینشن ہے، جو بے شمار قسم کے مینٹل ڈس آرڈرز ہیں، جو مینٹلی طور پر ہم ویک ہیں، آؤ دا پروفٹس لائف از اے بیکن آف ہوپ۔ میرے آقا کی زندگی پوری کائنات کے لیے امید کی وہ کرن بلکہ وہ روشن امید گاہ ہے۔ جو آقا کی سیرت کو اپناتا ہے پوری دنیا کے جھنجھٹوں سے آزاد ہو جاتا ہے۔ اور یہ بات صرف اس کائنات میں اللہ کے نبی کے صحابہ اور اہل بیت کے بعد نبی کی امت کے ولیوں میں نظر آتی ہے۔ اچھا مجھے نا اس پر کوئی قرآن و حدیث سے دلیل نہیں مل رہی تھی۔ ٹرائی ٹو لیو ان پریزنٹ، میں کبھی اپنے کمرے میں جاتا ہوں، کبھی باہر آتا ہوں، کبھی وضو کرتا ہوں، کبھی اپنے ریسرچ سینٹر میں جاتا ہوں۔ 12 میل فیمیل سائیکالوجسٹ، کلینکل سائیکالوجسٹ، سائیکیٹرسٹ کی ٹیم ہے۔ جس یونیورسٹی کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ڈاکٹر امجد طفیل صاحب بیٹھے ہیں، بڑے بڑے پروفیسر پی ایچ ڈی ڈینز بیٹھے ہیں، لیکن مجھے کوئی کیونکہ شریعہ ایڈوائزر ہوں تو میرا کام تھا قرآن یا حدیث سے کوئی دلیل لانا کہ اللہ والے کیسے ہر حال میں خوش رہتے ہیں، بلکہ زندگی میں نہ صرف خوش رہتے ہیں، ہر حال میں زندگی کو انجوائے کرتے ہیں۔ اچھا میں اٹھا نا 5-6 بار اپنے گھر میں دھکے شکے کھا کے وضو کرنے، آخری بار میں کہا لاسٹ اٹیمپٹ ہی صحیح وضو کرنے جا رہا تو میرے ذہن میں قرآن کی آیت آئی، اور وہ آیت تاجدار صداقت کی شان میں ہوتی ہے۔ کیسے؟ آقا تشریف فرمائے غار ثور میں، سیدنا صدیق اکبر کی آغوش میں گود میں رحمت کونین کا سر ہے، اور صدیق اکبر کو اپنی کوئی فکر نہیں، صدیق اکبر کو اپنی کوئی فکر نہیں۔
فکر ہے تو کہیں محبوب کو یہاں بھی کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے۔ صدیق نے دیکھا نا غار کے دانے پر بھائی دشمن کھڑے ہیں، اگر دشمنوں نے اپنے پاؤں کی طرف بھی دیکھ لیا، اپنے پاؤں کی طرف، تو انہیں پتہ چل جائے گا اندر کوئی ہے۔ تو صدیق کی آنکھوں سے محبوب کے غم میں کہ کہیں میرے آقا کو تکلیف نہ پہنچے ایک قطرہ ٹپکا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے ہی جاگتی آنکھوں سے سو رہے تھے۔ آقا فرماتے ہیں کہ میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل بیدار ہوتا ہے۔ آقا تو جانتے تھے۔ اب کیا ہوا؟ حضور بیدار ہوئے، پوچھا صدیق کیا بات ہے؟ عرض کرنے لگے آقا دشمن غار کے دہانے پر کھڑے ہیں، اگر انہوں نے اپنے آپ کی طرف بھی غور کر لیا ہم تک پہنچ جائیں گے۔ سنیے گا ولی کون ہوتا ہے، اور ٹرائی ٹو لیو ان پریزنٹ، زمانہ حال میں خوش رہنا کتنی بڑی سعادت، جسے یہ مل جائے وہ دنیا میں ولی بن جاتا ہے، قرآن اس پر مہر لگا رہا ہے۔ آقا نے فرمایا صدیق انہیں چھوڑ، لا تحزن ان اللہ معنا۔ صدیق دشمن کا غم نہ کھا، اس بات پہ خوش ہو جا کہ اس حال میں جب تیری گود میں میرا سر ہے، اس لمحے کو انجوائے کر۔ آئے 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 آئے، نہیں سمجھے ہو یار، نہیں سمجھے۔ صدیق وہ جب دیکھیں گے وہ فیوچر ہے، اب تک نہیں دیکھ سکے وہ ماضی ہے۔ تو مجھے دیکھ رہا ہے، یہ حال ہے، تیرا کیسا حال ہے؟ میرا سر تیری گود میں، تجھے ان کا خیال ہے۔ صدیق ٹرائی ٹو لیو ان پریزنٹ، زمانہ حال میں جو نعمت ملی اس پر راضی ہو جا، خوش ہو جا۔ تو میرے چہرے کی طرف دیکھ اور اس نعمت کا شکر بجا لا کہ میرا سر تیری آغوش میں ہے۔ میں حیران ہو گیا، قرآن مجھے بتا گیا نوید شہزاد صدیق کریں صادق الوعد الامی کی دیر، دشمن سر پر بھی کھڑا ہو تو وہ ہوتا ہے لمحہ عید، اسے کہتے ہیں ٹرائی ٹو لیو ان پریزنٹ۔ اب سنیے قرآن کہہ رہا ہے، کہتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ خبردار، جان لو اللہ کے ولیوں کی یہ شان ہے، نہ وہ ماضی میں جیتے ہیں نہ وہ فیوچر کے بارے میں پریشان ہوتے ہیں، وہ حال میں رہتے ہیں، ہر حال میں خوش ہوتے ہیں۔ جے سونا میرے دکھ وچ راضی، میں سکنوں چلے ڈاما، اور اے مجھے تو رشک آتا ہے ام معبد کی اس خوشی پر کہ جب اس نے اپنے آقا کو دیکھا وہ بھول گئی میری جگی میں کھانا بھی نہیں ہے، پانی بھی نہیں ہے، میری بکریاں بھوکی ہیں، یہ پیاسی ہیں، میرا شوہر جنگل میں جاتا ہے، شام کو تھکا ہارا واپس آتا ہے، وہ آقا کو دیکھتی جاتی ہے اور کہتی جاتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ، ما اجملکا ما سنکا ما اکملکا۔ ام معبد ہمیں جینا سکھا رہی ہے اور ہمیں بتا رہی ہے اے پاکستان والو، بظاہر تم لوگوں کے دریوزہ گر بن چکے ہو، تمہارے وطن پر بڑا کڑا وقت آ چکا ہے، تمہاری معیشیت، تم اکنومی اس طور پر معیشی طور پر سٹیبل نہیں ہو، کرائسس کا شکار ہو، لیکن یاد رکھنا اگر تم نے لمحے موجود میں جینا سیکھ لیا، ہر حال میں خوش رہنا سیکھ لیا، اللہ والوں سے یہ ڈھنگ اور سلیقہ سیکھ لیا، اپنے روشن اور تابناک ماضی کو یادگار بنا کر اپنے فیوچر اور مستقبل کے لیے اس حال میں تھوڑی سی بھی محنت کر لی تو اللہ اور اس کے رسول کا فضل شامل حال ہو جائے گا، اور زمانہ حال ہی تمہارے لیے لمحہ لمحہ عید ہو جائے گی۔ بس آخری بات کر کے ختم کرنے لگا ہوں، تو مجھے ام معبد پر رقص آتا ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ یار دیکھو ہم نے تو دیکھا نہیں ہے، قبر میں جائیں گے، امام قرطبی کہتے ہیں فرشتے پوچھیں گے، اور یہ اللہ کے ولیوں سے بھی سوال ہوا، ہر ایک سے ہوا، بتا دنیا میں ان کے بارے میں کیا کہتا رہتا تھا۔ کتاب التذکرہ فی احوال الموتى و امور الاخرہ میں امام قرطبی نے لکھا ہر بندے کو قبر میں انٹینشلی سوچ کر جواب دینے کا موقع نہیں ملے گا، وہاں زمانہ حال پہ معاملہ چلے گا، آٹومیٹکلی فی البدیہی طور پر زبان پہ وہ جاری ہو جائے گا جو وہ دنیا میں اپنے نبی کے بارے میں کہتا رہتا تھا۔
تو اب پھر مجھے یاد آتا ہے کہ ہمیں اگر فرشتے پوچھیں بتاؤ کیا کہتے تھے تو ہم کہیں گے ہم نے دیکھا تو نہیں تھا، لیکن ہمیں معبد نے بتایا تھا کہ جب تمہاری جگی میں ایک قطرہ دودھ کا بھی نہ ہو، پانی بھی نہ ہو، ہرما نصیبی کا یہ عالم ہو کہ بکریاں اتنی پیاسی ہو جائیں کہ وہ بیٹھی ہو تو اٹھ کر کھڑی نہ ہو سکیں، لیکن تمہاری امید اور بھروسہ اگر اس بات پر ہو کہ کبھی تو کوئی آئے گا جو ہماری بے توقیر جھگی میں نور کے ستارے ڈھانک جائے گا، تو مدینے والے آقا آئیں گے۔ تم ذرا ان کے لیے اپنے دیدے تو بچاؤ۔ تو وہ بڑھیا بیٹھی ہے، بس یہ ختم کر رہا ہوں یہ آخری روایت۔ امام حاکم اور طبرانی کہتے ہیں چکور پتھر پر اور آنے والے قافلہ سواروں کو اور اپنے حالات بدلنے کے لیے امید دل میں لیے بیٹھی، کیا دیکھتی ہے؟ خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرا من مکہ الی المدینہ المنورہ ومعه ابو بکر الصدیق وعامر بن فہیرہ ومروا علی خیمۃ فی الصحراء خیمۃ ام معبد الخزاعیہ فطلب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم داما له ولاصحابه وقالت یا ام معبد لیس لدی سوا هذه الشخص العدیلہ۔ آقا مکہ سے چلے مدینہ کی طرف جا رہے، آقا کبھی اکیلے نہ جاتے، ساتھ رفیق اور دوست بھی لے کر جاتے۔ آج دستگیر بھائی اور میاں صاحب میرے ساتھ آئے ہیں، آقا اکیلے نہیں، ساتھ دو یار بھی ہیں، ایک عامر ابن فہیرہ ہیں، ایک ابو بکر صدیق ہیں۔ چلتے چلتے دور صحراؤں میں ایک مقام ایسا آ جاتا ہے چھاگلوں میں پانی خشک ہو جاتا ہے، زادے راہ ختم ہو جاتا ہے۔ آقا نے اپنے اصحاب کی طرف دیکھا، انہیں بھوک بھی لگی ہے اور پیاس کی بھی طلب ہے۔ حضور نے فرمایا اے بڑھیا، دیکھتے ہیں کہ کیا ایک خیمہ نظر آتا ہے اور بڑھیا بیٹھی ہے کہ تیرے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ وہ کہنے لگی ہائے ہرما نصیبی، کئی مہینے بیت گئے یہاں تو فاقے ہیں۔ وہ اپنی دکھیاری بپتا سنا رہی تھی، آج کی رات ہے، آؤ ہم بھی ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک فاستغفروا اللہ واستغفر لہم الرسول لوجد اللہ۔ اللہ کے ولی کے عرس میں آنے والوں، اللہ کو پانا چاہتے ہو، آؤ آج کی رات سوتے وقت اپنے گناہوں کو یاد کرو، رو گر گراؤ، مصطفیٰ کو شفیع بناؤ، ان کا وسیلہ ڈالو۔ اللہ فرماتا ہے جو اس وسیلے سے آئے گا وہ مجھ تک پہنچ جائے گا۔ فرماتا لنہدینہم سبلنا، ہم تک اس کو اپنی طرف آنے والے راستے دکھا دیں گے۔ وہ اپنی بپتا سنا رہی تھی، میرے آقا کی نظر بڑی بکری پر، کہنے لگے اجازت ہو تو اسی کا دودھ ہی دو لیں۔ آج وطن عزیز پاکستان بھی ام معبد کی لاغر بکری کی طرح ہو چکا ہے۔ اگر پھر سے عروج چاہتے ہو، ریوائیول چاہتے ہو، رینیسنس چاہتے ہو، نشست ثانیہ چاہتے ہو، اسلام کا عروج چاہتے ہو، آقا کے دست شفاعت کی خیرات لینی پڑے گی۔ فاخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الشاة وما صحاب یدہ درعها وسم اللہ ودعا لها فاترت لبنا۔ حضور نے ید اللہ والے گورے گورے ہاتھ بکری کی پشت پر رکھے، اس کی پشت پر جب ہاتھ رکھے، اس کے تھنوں کو سہلایا، بسم اللہ پڑھی، اس بکری اور اس کی مالکن کے لیے برکت کی دعا کی جو عمر فاروق اعظم کے زمانے تک چلی۔ بس آقا کے دستے شفا لگنے تھے، مردہ بکری کی رگوں میں یوں جان آ گئی اور اس نے اپنی ٹانگیں پھیلا دی اور اس کے تھنوں میں سے دودھ کا فوارہ نکلا، یوں لگتا تھا جیسے حوض کوثر کا روکھیدر کو۔ بڑھیا دوڑی دوڑی اپنے خیمے میں گئی، لکڑی کا پیالہ لے کر آئی، لکڑی کا پیالہ لا کر آج ویمن رائٹس کی، آج فنڈامنٹل رائٹس کی بڑی باتیں ہوتی ہیں، خواتین کے حقوق کے اور ان کے ڈیز منائے جاتے ہیں مارچ کے مہینے میں۔ سنیے میرے آقا عالمی رواداری کے سفیر اور انسانی حقوق کے کتنے بڑے پاسدار اور علم بردار ہیں۔ آقا نے دودھ پہ دوہا، اپنے ہاتھوں سے براق چمکدار مکھن سے زیادہ نرم اور ملائم ہاتھ کس کے لگے ہیں؟ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ حضور نے دودھ دوہا، پہلا پیالہ بڑا، سب سے پہلے خاتون کی طرف بڑھا، عورت کو عزت دی۔ اپنے اصحاب بھوکے بھی ہیں، پیاسے بھی ہیں، ریگستان کا سفر ہے، صحرائی سفر ہے، لیکن چہرے میرے تابوں کی طرح چمکتے ہوئے نظر آ رہے۔ آقا نے بڑھیا سے کہا، حدیث کے الفاظ مجھے بتا رہے، بشاری بت کہا بڑھیا پی لے۔ کہنے لگی علی بکار آپ سفر سے آئے، آپ کے ساتھی پیاسے، پہلے آپ پیجئے نا۔ حدیث کے الفاظ مجھے بتاتے ہیں میرے نبی نے جو زمانے حال سے جواب دیا اور پوری دنیا کی عورتوں کو عزت دی، فرمایا بڑھیا پی لے، ساقی آخر میں پیتا ہے۔ ارے آپ کیسے خوش نصیب امتی ہیں، جب میدان معاشر میں جائیں گے آقا
اپنے وفادار امتیوں کو جو وعدہ وفا کرنے والے تھے، جو تاجر امانت دار تھے، جو دیانت دار تھے، جو بچوں کی اور بڑوں کی عزت اور احترام کرنے والے تھے، معاشرے اور سوسائٹی کے لیے ما ینفع الناس، نفع پہنچانے والے، انفع الناس، لوگوں کے لیے نفع بخش تھے، آقا انہیں اپنے ید اللہ والے گورے گورے ہاتھوں سے حوض کوثر کے جام پلائیں گے، پھر خود نوش فرمائیں گے۔ حدیث کہہ رہی وشاربت، عورت نے پیا، وشارب اصحابہ، حضور کے اصحاب نے پیا، بس ختم کر رہے ہیں۔ وآخرہ، اور ام معبد کے بعد آقا نے بھی پیا، آقا تو چل دیے۔ شام کو جب اس کا گھر والا آیا تو کہنے لگا ہمارا گھر اور دودھ کی خوشبو یہ پاکستان اور پھر سے کیسے؟ تو وہ کہنے لگی آوا تعلم من حل فی خیمتنا، تو جانتا ہے ہماری جھگی میں کون آیا تھا؟ جو تعارف اس نے کروایا یہی آج کا ہمارا سبق ہے۔ وہ کہنے لگا بتا کون آیا تھا؟ کہنے لگی قالت رجل مبارک، بڑی برکتوں والا انسان آیا تھا۔ وہ کہنے لگا قال لها صفی علی، بس ترجمہ نہیں کروں گا، بس حضور کا نام اس میں مبارک پڑھ کر اختتام کرنے لگا ہوں، حضور کے اوصاف بیان کرنے لگا ہوں۔ وہ کہنے لگی رأیت رجلا ظاہر الوداع ابلج الوجه حسن الخلق لم تعبه سجلا ولم تزر به سکلا او سالا وسیم کسیم فی عینہ ہداج وفی اشفارہ وطر وفی عنقہ سطا وفی صوتہ سہل وفی لحیتہ کساسا رأیتہ ازج اقرن ان صمت فعلاه الوقار وان تکلم سماه فعلاه البہا اجمل الناس ابہاہ من بعید واحلاہ من قریب ولغ المنطق فصل لا نظر ولا حذر کأن منطق قرضات نظم یتحدن ربعۃ لا تشنع من طول ولا تقتحم عین من کسر غسل بین غسنین فهو اندر الثلاثة منظرا واحسنهم قدرا له رفقا یهبون به انقال سمعوا لقوله ان امر تبادر الى امره محفوظ محشود عابس ولا مفند۔ ترجمہ نہیں کر رہا، بس ختم کرنے لگا۔ کہنے لگی وہ اتنا حسین تھا کہ جب وہ بولے لب کھولے کانوں میں رس گولے، خوش اندام خوش کلام، شیریں سخن میٹھے باتیں کہنے والے، بات اتنی لمبی نہ کرتے سننے والا اکتا جائے، نہ اتنی مختصر کہ سمجھ میں ہی نہ آئے، دور سے دیکھو سراپائے جاؤ حشم قریب آ جاؤ تو مرد ابریشم، کیا بتاؤں چاند اور تارے تو اس کے قدموں کی دھول، کائنات کے ذرے ذرے کا اس کو سلام، میں تمہیں کیا بتاؤں اس کا کیا تھا مقام۔ پورا بابا کہنے لگا واللہ انہو صاحب قریش بکل فخر انہ محمد ومن آمنۃ الی حوا ومن عبد اللہ الی آدم انہ محمد ابن عبد اللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف ابن قصی ابن کلاب ابن مرہ ابن کعب ابن لؤی ابن غالب ابن فہر ابن مالک ابن نضر ابن کنانہ ابن خزیمہ ابن مدرکہ ابن الیاس ابن مدر ابن نزار ابن ماد ابن عدنان بن عدد بن اشب بن صالح بن سالو بن الحمیسہ بن نبت بن حمل بن قیدار بن اسماعیل علیہ السلام بن ابراہیم علیہ السلام بن طارق بن یاخور بن شاروخ بن ارغو بن بالغ بن عامر بن شالح بن ارفقشن بن بن نوح علیہ السلام بن انوشل بن متوشلہ بن خلو ادریس علیہ السلام بن یرد بن محائل بن کینان بن انوش بن شیس بن آدم علی نبی جینا علیہ السلام تسلیم۔ لیکن ام معبد ہے کاش جب آقا میری بے توقیر جھگی میں نور کے ستارے ٹانک رہے تھے میں بھی وہاں موجود ہوتا تو اپنا سر ان کے قدموں کے رکھ کے کہتا آقا مجھے اپنا غلام اور صحابی بنا لیجئے۔ وہ پوچھتے تو اپنا گھر بار مال جان اولاد سب کچھ چھوڑ کر میری غلامی کیوں اختیار کرنا چاہتا ہے؟ تو میں کہہ دیتا کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں